اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دورہ قرآن پاک میں آج آغاز کر رہے ہیں 12ویں سپارے کا۔ 12th لیکچر ہے، 12واں سپارہ ہے۔ 12ویں سپارے میں ہم ابتدا کریں گے انشاءاللہ سورہ ہود کی آیات سے۔ سورہ ہود کی ابتدا 11ویں سپارے میں ہو چکی تھی، 5 آیات وہاں موجود تھی، ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کیا تھا۔ انشاءاللہ آج اس کی تفصیلی گفتگو بھی ہوگی، اور 12ویں سپارے میں الحمدللہ سورہ یوسف کی بھی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کے نام پر یہ سورتیں ہیں، سورہ یوسف، سورہ ہود، اس سے پہلے سورہ یونس جو ہم نے پڑھی، نبیوں کے نام پر یہ سورتیں ہیں۔ اس میں ان کے واقعات، اور وہ واقعات جو ہمارے لیے نصیحت ہیں، جن میں حکمتیں ہیں، جن میں بے شمار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات ہیں، عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ احکامات ہیں، الحمدللہ ان کا بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اس سپارے کا ایک مختصر سا خاکہ دیکھ لیتے ہیں، آج کن پوائنٹس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ابتدا کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مستقل محبت فرمانے والا ہے۔ سورہ ہود کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، سورہ ہود کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں بھی اکثر سورتوں کی طرح قرآن پاک کی عظمت، اس کی حکمت، اس کے محکم ہونے کی، اس کی خوبصورت کتاب ہونے کی جو ریزنز ہیں، جو اسباب ہیں، وہ بیان فرمائے گئے کہ کیوں قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین کتاب بیان فرمایا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، اس کے وجود کے، اس کی وحدانیت یعنی توحید کے دلائل بھی بیان فرمائے گئے۔ کائنات کی ایک ایک چیز خود بول رہی ہے، بیان کر رہی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور فردر اگر آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک ہی ہے۔ یعنی میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ کوئی بنی ہوئی چیز، پینٹنگز یا کوئی اور ایسی ہینڈی کرافٹ یا کچھ اور چیزیں امپورٹنٹ آپ دیکھتے ہیں، تو جو ماہرین ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، وہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ ایک ہاتھ کی بنی ہوئی ہے، سیم پروڈکٹ ہے، یہ کسی ایک کاریگر کی بنائی گئی ہے۔ تو کائنات کا نظام اتنا ایکوریٹ ہے، اور وہ خود آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کو بنانے والا ایک ہے۔ وہ پیٹرن، وہ حکمتیں، وہ خوبصورتی، وہ بہترین ایک جو سیٹ اپ ہے، وہ سب بتا رہا ہے کہ یہ کوئی ایک ہے جو بنانے والا ہے۔ پوری کائنات اگر غور کیا جائے تو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ضد کرنے کی اور انکار کرنے کی ٹھان لی ہو، تو ان کی آنکھوں پر ایک پٹی بن جاتی ہے۔ بالکل نارمل سی بات ہے۔ ایک دفعہ ایک سمپل بات آپ کسی کے سامنے پیش کریں گے، ایک ننھا سا چھوٹا سا بچہ تو اس کو سمجھ جائے گا، مگر ایک بہت بڑا دانا ایڈلٹ اس کو نہیں سمجھے گا، کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتا اور وہ غور کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں دلائل میں کمی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ذہنوں پر مسلط ہو چکا ہے ایک کفر اور عناد اور دشمنی، جس کی وجہ سے وہ حق کو مانتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے قرآن پاک کی سچائی کے بارے میں، جو قرآن کے منکرین تھے، جو اس کو نہیں مانتے تھے، انہیں چیلنج کیا کہ اگر تم مانتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، یا اگر تمہیں اس چیز کا انکار ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تم اس جیسی کوئی صورت، پہلے فرمایا اس جیسا قرآن پاک لے آؤ، پھر فرمایا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، پھر فرمایا کوئی ایک صورت اس کے مثل لا کر دکھا دو اگر سچے ہو۔ تو بھئی اگر سچے ہوتے تو کیوں نہ لے آتے؟ اگر انسان قرآن بنا سکتا تو اب تک تو لاکھوں قرآن بن چکے ہوتے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور انسانوں کو بیان کر دیا گیا۔ پھر انسانوں کے 2 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح سے ہر دور میں، ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے، جو بھی احکامات بیان کیے گئے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ ایک گروہ وہ ہے جس کا سارا فوکس دنیا کی زندگی پر ہے، وہ بس دنیا کو سنوارتے ہیں، اس لیے کہ انہیں آخرت کی فکر نہیں ہے یا آخرت پر ان کو یقین نہیں ہے۔ اور جو دوسرا گروہ ہے، اس کی جو کوششیں ہیں، اس کا جو ٹارگٹ ہے، اس کا جو مقصد ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ایک ہماری شارٹ ٹرم لائف ہے اور ایک لانگ ٹرم ہے، ایک مختصر ہے، عارضی ہے، اور ایک پرماننٹ ہے، دائمی ہے۔ تو ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی، دنیا میں بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو وقتی خوشی چاہتے ہیں، وقتی سہولت چاہتے ہیں، اور کبھی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے۔
دور اندیش ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے. تو ایسے ہی آخرت کے اور دنیا کے معاملے میں بھی لوگ ہیں. اللہ نے دونوں گروہوں کی مثال بیان فرما دی، ان کا حال، ان کا انجام بھی بیان فرما دیا. اس کے بعد قرآن پاک کے جو آیات کے انداز ہیں وہ بیان کیے، کس طرح سے اللہ نے قدرت میں، نظام کائنات میں اپنی نشانیاں رکھی، ان کا تذکرہ کیا. تکوینی جن کو آیات ہم کہتے ہیں، پھر تشریعی آیات ہیں. اس کے بعد حسی جو معجزات، یعنی ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے، کس طرح ہم اپنے رب کی قدرت کو جان اور پہچان سکتے ہیں. پھر وہی نبوت اور قرآن پاک کا تذکرہ، مشرکین مکہ کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ اللہ کے کلام کو بھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، حق کو بھی جانتے پہچانتے تھے. ان کے لیے کئی واقعات وہ پچھلے جانتے تھے جو اللہ کے حبیب نے، غیب کی خبریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی، انہوں نے بیان فرما دی، پھر بھی ایمان نہیں لائے. پھر قرآن پاک میں جو نصیحتیں ہیں، جو گناہ گاروں کے لیے عبرتیں ہیں، وہ بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ نے استقامت کا حکم دیا اہل ایمان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے توسط سے اہل ایمان کو. اور اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ مجھ سے قرآن پاک میں مجھ پر اس سے زیادہ بھاری کوئی آیت نازل نہیں ہوئی جس میں مجھے کہا گیا کہ استقامت اختیار کریں. یعنی بہت بڑے امتحان ہیں، بہت سخت مراحل آنے والے ہیں، تو آپ کو صبر کرنا ہوگا. اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دم ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، جس میں اللہ کی طرف سے یہ احکامات دیے گئے. اور استقامت جو ہے اس کو کہتے ہیں نا محاورہ، استقامت جو ہے وہ کرامت ہے، کہ کوئی شخص کنٹینیوسلی حق کے راستے پر چلتا رہے. ہم تو کہتے ہیں نا کوئی چڑیا اڑا کے دکھا دے، انہونی کر کے دکھا دے. وہ آج کل بڑے ایشو چل رہے ہوئے پاکستان میں، آنکھوں سے کیل نکل رہے ہیں تو منہ سے چینیں نکل رہی ہیں، تو لیمو میں سے خون نکل آیا، تو انڈے توڑے تو اس میں سے کچھ نکل آیا. یہ ہمارا تو حال یہ ہے. ہم نے ایسی کرامتیں گھڑی اور ایسے ڈھونگیوں کو ہم نے موقع دیا اپنے بزنس سیٹل کرنے کے لیے، لیکن کرامت یہ نہیں ہوتی. یہ تو شیطان سے بھی ہو جاتی ہیں چیزیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ خلاف واقع چیز شیطان بھی کر سکتا ہے. اگر کسی فاسق بے دین کو تم ہوا میں اڑتا دیکھو تو اس کی کرامت پر سمجھ جاؤ. اگر تم کسی کو پانی کی لہروں پہ چلتا ہوا دیکھو تو تم اسے کرامت نہ سمجھنا، وہ شیطانی اعمال ہیں، شیطان کے دھوکے ہیں. مگر ہم ظاہر اگر ہمیں دین کا علم ہوتا ہے تو پھر ہمیں کوئی مس گائیڈ نہیں کر سکتا. اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوگا تو یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں گی. تو اسی لیے کہا کہ اصل کرامت جو ہے وہ استقامت میں ہے. پھر نافرمان جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے انکار کرنے والے، حق کی دعوت کو جھٹلانے والے تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کی پکڑ کیسے فرمائی. پچھلی تمام قومیں جو گزری، جن میں سے سب کے تو نہیں مگر بہت سی قوموں کے واقعات بیان کیے، کیا ان کی برائیاں تھیں، کتنے اللہ تعالیٰ کے ان پر احسانات، انعامات تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ قومیں صفائے ہستی سے مٹا دی گئی، ان کا نام و نشان، ان کی نسلیں ختم کر دی گئیں. کیوں ایسا ہوا؟ اور کیا ان کی طاقت، ان کا اختیار، ان کے مال، ان کے اسباب، ان کا جو جتھا تھا، ان کی جو مین پاور تھی، کچھ بھی ان کے کام آیا؟ ہر چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے سرکش گروہوں کی یا قوموں کی اسی طرح ہم پکڑ کرتے ہیں. اور اللہ کا عذاب کب آتا ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا. پھر سورہ یوسف کی ابتدا ہوتی ہے. سورہ یوسف کو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کے جو واقعات ہیں بہت ہی پیارے، بہت ہی واضح، بہت ہی عمدہ، بہت ہی سچے، بہت ہی نصیحت آموز واقعات ہیں. یہ بھی یہاں پر ایک دلچسپ بات ہے کہ یوں تو اکثر انبیاء علیہ السلام کا جب قرآن پاک میں ذکر آتا ہے تو اس کی تکرار ہوتی ہے، ریپیٹ کیا جاتا ہے. کہیں کوئی ایک حصہ ہوتا ہے، کسی اور صورت میں کوئی اور حصہ ہوتا ہے، کہیں پر ایک چیز کا بیان کیا گیا، کہیں دوسری کسی اور چیز کا. سم ٹائمز 2 سے 3 4 5 6 صورتوں میں بھی کچھ واقعات بیان کیے گئے. یوسف علیہ السلام کے قصے کی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں بس ایک ہی دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک ہی جگہ بیان فرمایا گیا ہے. کوئی اس میں ریپیٹیشن نہیں ہے، کوئی تکرار نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرما دیا کہ یہ احسن القصص، بہت پیارا قصہ ہے، جامع قصہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان فرما دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تو اکثر مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ
اللہ کے حبیب کی جو حیات ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائف سٹائل تھا، جو اسٹرگل تھی، بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں یوسف علیہ السلام سے. تو اس کو بھی کمپیئر کیا گیا ہے کہ آپ کے حالات اور واقعات میں یوسف علیہ السلام کے حالات اور واقعات کی طرح کچھ چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہیں. جو فتح مکہ کا واقعہ ہے، جیسے دیکھیے ان بھائیوں نے حسد کیا تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر آ گئے، اور جب اہل قریش بنو ہاشم کے جب مخالف ہو گئے مشرکین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے غار میں پناہ لینی پڑی اور اس کے بعد آپ کو ہجرت فرمانی پڑی. جیسے یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے. جیسے یوسف علیہ السلام کو وہ لے گئے عزیز مصر جو تھا وہ مصر کے بازاروں تک پہنچا دیا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جا پہنچے. جیسے یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں بس پہنچے تھے کہ قسمت بدل گئی، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ایک ریاست تھی وہ مدینہ میں جا کر وہاں قائم کی گئی اور اسلام کو عروج عطا ہوا. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بالآخر ان کے سامنے لایا گیا اور انہوں نے اپنی بے بسی ظاہر کر دی، اپنا قصور اس کا انہوں نے اعتراف کر لیا. وہ بے یار و مددگار ہو گئے، لاچار ہو گئے، انہوں نے سرنڈر کر دیا. اللہ کے حبیب کے بھی فتح مکہ کے موقع پر یہی حالات تھے کہ سارے مشرکین زیر ہو گئے، اور اب انہیں پتا تھا کہ اللہ کے حبیب چاہے تو بدلہ لیں جو ظلم کیے گئے تھے ان کے اوپر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی تم سے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کیا. تو یہ ساری باتیں، یہ امتحانات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں بیان کیے گئے ہیں. اور بہت ہی زیادہ محبت، رومانس، سچی محبت کسے کہتے ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں، لو اینڈ لسٹ میں فرق کیا ہے. عشق مجازی عشق حقیقی کو لیڈ کرتا ہے، یعنی سونر اور لیٹر اگر آپ کو سچی محبت کسی سے ہوتی ہے دنیا میں تو وہ محبت لے جاتی ہے اللہ کی محبت کی طرف. یہ تو جس نے اس محبت کا مزہ چکھا ہے وہی جان سکتا ہے. اور انسان ایسے نبیوں کے، ولیوں کے واقعات آپ پڑھیں گے کہ دنیا میں انہیں کسی سے محبت ہوئی، جو ہمیں جس کہتے ہیں کہ بھئی یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ اور یہ سب باتیں. اور لیٹر آن وہ محبت اللہ کی محبت میں جس کو کہتے ہیں عشق حقیقی، اس میں بدل گئی، محبت الہی میں بدل گئی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اصل محبت کا حقدار کون ہے اور سچی محبت کسے کہتے ہیں. سارے واقعات یہاں بیان فرما دیے گئے. اب ابتدا کرتے ہیں اپنے سپارے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے وما من دابات فی الارض الا علی اللہ رزقها. یہ ایک بہت بڑی قدرت اللہ کی اور یہ ایک بہت بڑی بشارت، یہ ہم سب کے لیے بڑی سیٹسفائی کرنے والی آیت مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے زمین میں کوئی چلنے والا نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا، معاذ اللہ اللہ کی کوئی پابند نہیں کر سکتا اللہ کو. اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. ہم پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے اللہ پر. جیسے ہوتا ہے نا میں کہوں جی یہ آپ کی ذمہ داری ہے میرے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے یہ تو میری رحمت ہے کہ زمین پر چلنے والوں کے لیے میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ میں انہیں رزق عطا کروں. تو یہ سب بڑی خوبصورت باتیں ہیں. اور میں نے تھوڑا سا سورہ ہود کا جو ہے وہ تذکرہ بھی کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں سے ہے، یہ تو مکی صورتوں میں اللہ کا جو نظام ہے، جو قاعدہ ہے وہ کیا کہ مکی صورتوں میں عقائد کی زیادہ بات ہوتی ہے. ہمارے جو بیسک کریڈز ہیں اس میں مین کیا ہے، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. تو وہ بھی اس میں بات کی جا رہی ہے الحمدللہ. اور سورہ ہود میں 123 آیات 10 رکوع ہیں اور حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا. تو ظاہر ہے کہ سورت کا نام وہی رکھا گیا. اور اس سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی عظمت شان کو بیان کیا گیا. الف لام را، حروف مقطعات سے اس کتاب کی ابتدا کی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر اس کی تفسیر جاننے والے حکیم اور خبیر کی طرف سے کی گئی ہے. دیکھیے کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کی آیت کو سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو طرح کی مثال دی گئی، ایک متشابہات ہے اور ایک محکمات ہے.
یعنی ایک ایسی آیت ہے کہ جس کو پڑھتے ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ اس میں ہمیں یا تو کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا کچھ نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی یہ کرو یا یہ نہ کرو، بالکل واضح ہے. حلال کیا ہے واضح ہے، حرام کیا ہے واضح ہے. کچھ ایسے ہیں جیسے جن کو تمثیل ہے، ایگزامپلز ہیں، کچھ واقعات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں متشابہات. معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ اس میں ہمیں شبہ والی آیتیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے ایک سے زیادہ معنی سمجھے جا سکتے ہیں. اس میں کیا مراد ہے، کیا مثلا اللہ کا عرش جو تھا وہ آسمانوں پر تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی پلیس ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو اگر آپ یہ بات کہیں کہ اللہ یہاں ہوتے ہیں تو یہ تو کفر ہے. اللہ کے لیے کوئی جگہ، کوئی زمان، کوئی مکان، کوئی زمانہ آپ کسی طرح سے وہ مقرر نہیں کر سکتے. تو اس لیے وہ کیا مقصد تھا، پانی پر عرش تھا، اس کا کیا مقصد تھا. حضرت آدم علیہ السلام کا لباس اتر گیا، کیا لباس تھا وہ. حضرت آدم علیہ السلام جس جنت کے حصے میں تھے وہ کون سی جنت تھی، کیونکہ جنت جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے، جنت اور دوزخ والی جنت، اس میں سے تو کوئی کبھی نکل ہی نہیں سکتا، اور نہ شیطان وہاں داخل ہو سکتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو پھوٹ ڈالنے کے لیے یا کسی ان کو پھسلانے کے لیے وہ چلا جاتا ہے جنت میں. اس جنت میں تو کوئی کافر، کوئی نافرمان داخل ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ جانے والا جنت سے نکالا جا سکتا ہے. کون سی جنت تھی، اس کو جنت کیوں کہا گیا. حور کیا ہے، کیا ان سے معاملات ہوں گے. وہ جو اللہ نے فرمایا جنت کے میوے دیے جائیں گے، وہ ہر دفعہ دیکھیں گے ان کو اور وہ کہیں گے ملتے جلتے ہمیں دیے گئے. یہ سب معاملات جو ہیں ان کی بہت ڈیٹیلز ہیں، ان کے بہت سے مفہوم ہو سکتے ہیں، ان کی ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام سے کون سی بھول ہوئی تھی جس کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، وہ گھوڑوں والا واقعہ کیا تھا کہ گھوڑوں کی وجہ سے جب ان کی نماز جو ہے وہ ڈیلے ہو گئی اور انہوں نے حکم دیا کہ گھوڑوں کو میں مار ڈالوں گا. تفسیر میں لکھ دیا ماروں گا، تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ذبح. ایوب علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، فرمایا اب میں اپنی بیوی کو ماروں گا. بہت سی حکمتیں، بہت سے مفہوم، بہت سی اس کی ڈیفرنٹ اس کے اینگل سے وضاحتیں کی جاتی ہیں. ہمارا بحیثیت مسلمان کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم تھے نا، جو اہم باتیں تھیں، جو مسٹ تھیں، جو کمپلسری تھیں، جو obligatory تھیں، انہیں بالکل واضح کیا. اس میں کوئی دوسرا مفہوم نہیں بن سکتا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے. تو جو ہمارے لیے ضروری تھا اس کو کلیئر واضح بیان فرما دیا. باقی چیزیں ایگزامپلز ہیں، مثالیں ہیں، کہیں پہ تمثیل ہے. اس پر ہمارا ایمان تو ہوتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں اللہ اس کے مفہوم کو بہتر جانتے. ہمیں اس کے پیچھے نہیں جانا، ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا، ہمیں اس کی ٹو نہیں لگانی، ہمیں اس کے لیے بے چین نہیں ہونا، ہمیں اس کی نئی تشریحات میں لوگوں کو نہیں الجھانا. یہ حروف مقطعات ہی دیکھ لیجئے، الف لام را یاسین حامیم، یہ سب کیا ہیں کچھ پتہ نہیں کیا ہے، بس کچھ لیٹرز ہیں جو عظمت ہیں، حسن ہے قرآن پاک کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے، یا اللہ کے حبیب جانتے ہوں گے. ہم اس کے پیچھے کیوں پڑیں، اس کے پیچھے پڑھ کے ہمیں کیا ملے گا. ہمیں تو جو کام کرنا ہے وہ آلریڈی بہت ہے ہمارے پاس. یعنی تو ایسے ہی ہے نا کہ ایک بندہ اپنے ورکنگ آورز تو پورے کر نہیں رہا اور اوور ٹائم کی فکر میں لگا ہوا ہے. تو اسی طرح سے جو لازم چیز ہمارے لیے ہے وہ کلیئر ہے. قرآن پاک کو پڑھ کر کوئی بھی مسلمان جو عالم فاضل نہ ہو، جو کسی عالم فاضل کے پاس نہ بیٹھا ہو، اگر وہ اپنی زبان میں قرآن پاک کو پڑھ لے، زبان میں اس لیے کہا کہ ظاہر ہے عربی تو ہر کوئی نہیں سمجھے گا، وہ اس ٹرانسلیشن کو اپنی زبان میں پڑھ لے تو اس سے یہ ضرور سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرنے کا حکم دیا، کن چیزوں کو ہمارے لیے پسند فرمایا، کن کاموں یا کن باتوں یا کن چیزوں سے ہمیں روکا. تو وہ گناہ سے بچ جائے گا اور نیکی کی طرف راغب ہو جائے گا. فردر ڈیٹیلز میں جانے کے لیے پھر علماء یا ایکسپرٹس، جیسا ہر چیز کے لیے ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا، اگر آپ کو اور ڈیٹیل میں جانا ہے، آپ اور جاننا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں،
تو آپ ڈیٹیلز میں جانے کے لیے ایکسپرٹس کی رائے لے لیجئے، ان سے مشورہ کر لیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے وہ فردر پھر کوئی ایکسپرٹ ڈھونڈتے. تو یہ خیال یہاں پر رکھنا ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو حکمت کے ساتھ نازل فرمایا. حکمت سے بھری ہوئی آیات ہیں اور بڑی واضح ہیں، اور وہ ہر شخص جو جاننا چاہتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی تفصیل بھی فرما دی. یہ بھی آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایک قرآن پاک کے کسی حصے میں آیت مبارکہ بیان کی جاتی ہے اور آپ پڑھتے جاتے ہیں اللہ کے کلام کو، تو کسی اور جگہ پر فردر ایکسپلین ہو جاتی ہے. اب اس میں جس طرح سے یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا، مختلف واقعات تذکرہ کیا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، کوئی دن ان کا ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کریں. تو جب وہ تڑپ جاتے تھے کہ ہم دنیا میں تو جب تڑپتے ہیں آپ کی زیارت کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو راحت اور سکون اطمینان نصیب ہوتا ہے، مگر آخرت میں تو آپ کا مقام بہت بلند ہوگا اور ہم تو آپ سے ملاقات نہیں کر سکیں گے، آپ تو بہت اونچے جنت کے بالا خانوں اور درجات میں ہوں گے اور ہم تو آپ سے بہت نیچے درجات میں ہوں گے. تو قرآنی آیات نازل ہو جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، جو انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، یہ سب جو ہیں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. ان کو ملاقات کا ایک دوسرے سے اعزاز اور شرف حاصل ہوگا. اور یہ بھی فرمایا جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا نصیب ہو جاتا ہے. تو قرآن ہی کی آیت قرآن کی تفسیر کرتی ہے. اسی طرح سے سورہ بقرہ میں جب ہم نے پڑھا تھا تو اس میں تھا کہ ابلیس جو ہے اس نے آدم علیہ السلام کو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا. اب اگر آپ صرف اتنا حصہ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ابلیس کا تکبر کس بات کا تھا، کس چیز پہ اس کو اتنا وہ پراؤڈ فیل کر رہا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں تو آدم سے افضل ہوں، بہتر ہوں، کیونکہ مجھے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا اور آدم کو مٹی یا گارے سے پیدا کیا گیا. تو آگ مٹی سے افضل ہے. یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں آپ کو پتہ چلتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کتنی ڈیٹیل ہے، کہیں پر مختصر واقعہ، کہیں پوری تفصیل. تو یہ سب باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کھول کھول کر ہمارے لیے بیان فرما دی گئی. یہی قرآن پاک کی شان ہے، عظمت ہے کہ اپنی آیات، اپنے معانی، مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے. اس میں کسی بھی اعتبار سے کوئی فساد نہیں ہے، کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. ہاں، یہ کانفلکٹ ہماری سمجھ کا ہوتا ہے، ہم کبھی کبھار چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی نقص بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انسانی کلام نہیں ہے. انسان کا کلام ہوتا تو یہ ساری باتوں کی پاسبلٹیز تھی. دنیا کی کوئی بھی کتاب قرآن کے سوا، یہ بات بہت زیادہ ذہن میں رکھیے گا، دنیا کی کوئی بھی کتاب قرآن پاک کے سوا 100% ریلائبل نہیں ہے سوائے قرآن کے. ایک تو یہ کہ یہ جامع ہے، دوسرا یہ کہ مکمل ہے، تیسرا یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، چوتھا یہ کہ یہ محفوظ ترین کتاب ہے. اس میں کوئی شک، کوئی نقص کا، کوئی کمی کا، کسی غلطی کا، کسی اختلاف کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے. باقی ساری کتابیں انسان کی تحریریں، حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے بعد صحیح بخاری کا درجہ ہے یا صحیح مسلم کا درجہ ہے. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو جلدوں کے درمیان جو ہے یعنی قرآن پاک، اس کے سوا کچھ بھی لکھا ہوا اور چھپا ہوا نہیں چھوڑا. تو جو کتاب لکھی ہوئی، چھپی ہوئی، اپنی حالت میں محفوظ تھی، کمپلیٹ تھی، کمپائل تھی، اویلیبل تھی، وہ تھا قرآن پاک. صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم ہو، گو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی ایک خدمت ہے دین کو سمجھنے کے لیے، اس کا کنٹریبیوشن ہے. مگر امام بخاری نے یہ جمع کی ہیں احادیث،
اس بات کو سمجھ لے کہ یہ اللہ کے حبیب نے نہیں لکھ کے چھوڑی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی حدیث لکھنے لگتا تھا تو آپ کاتبان وحی کو بعض جگہوں پر ریفرنسز ہے کہ منع فرما دیا کرتے تھے کہ ابھی قرآن نزول ہو رہا ہے، قرآن لکھا جا رہا ہے، حدیث مت لکھو۔ تو زیادہ جو اوتھینٹسٹی ہے دین کی وہ ہمیں پتہ چلتی ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹس کے تھرو، کہ ایک شخص سے آگے اب نماز کا طریقہ تھا، کیا کوئی بھول سکتا ہے اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ؟ رائج ہو گیا، روزے کے مسائل رائج ہو گئے، زکوٰۃ کے مسائل، ہر چیز کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، اس بارے میں آپ نے کیا فرمایا، آپ کا عمل کیا تھا، آپ نے کس چیز کی اجازت دی، آپ نے کس چیز سے منع فرمایا، وہ ایک کنٹینیوسلی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ احادیث کی کتابیں تو 250 سال کے بعد، نیئرلی 300 سال کے بعد لکھی جا رہی ہیں، اور وہ بھی لکھی جا رہی ہیں تو اس میں یوں بتایا جا رہا ہے کہ کسی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، اس کا پھر اہتمام کیا گیا، اس کے لیے پورا ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا کہ گویا جو یہ بات بیان کرنے والا راوی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا، وہ کتنا ریلائبل ہے، اس کا حافظہ کتنا اچھا ہے، اس کا تقوی کیسا تھا، ایمان پہ تھا، وفات بھی ایمان پر ہوئی، یا معاذ اللہ مرتد ہو گیا، یا مسلمان نہیں تھا، یا لالچی تھا، یا زندگی میں اس نے کبھی جھوٹی گواہی دی تھی۔ یہ ساری باتیں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں دو طبقے ہیں، ایک وہ ہے جو سرے سے حدیث کا ہی منکر ہو گیا ہے، جن کو ہم کہتے ہیں منکرین حدیث، یہ بھی سینسیبل نہیں ہے۔ احادیث سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے دین کو سمجھنے، احکامات کو سمجھنے، قرآن کو سمجھنے میں، ایکسپلین کرنے میں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک طبقہ جو ہے وہ ہر حدیث کو ہی صحیح کہہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، کئی فرقے ڈیلی وجود میں آ رہے ہیں، کئی فتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ حدیث کے مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے، اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ بھی دیکھا، ٹیکسٹ بھی دیکھا جاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو اس کا متن ہے، جو اس میں جو میٹر ہے، اور اس کے ریفرنسز بھی دیکھے جاتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بات تو کسی نے بڑی اچھی کی ہے لیکن یہ بندہ ریلائبل نہیں ہے، کبھی آپ کو کہا جاتا ہے بندہ تو ریلائبل ہے لیکن یہ بات اس کی نہیں ہے۔ تو یہ پورا ایک علم ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اگر نہیں سمجھیں گے تو اختلاف امت کا ختم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا چلا جائے گا، فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ باتیں ذہن میں ہمیں بہت زیادہ رکھنی ہے کہ قرآن پاک کے سوا کسی کتاب کا 100% ٹھیک ہونا، یہ ماننا ہی جہالت اور گمراہی ہے، بلکہ کفر کی حد تک بھی اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کہ قرآن سچی کتاب ہے، اور اللہ نے چیلنج کیا ہے اس جیسا سچا کلام لا کے دکھا دو، یہ اللہ کا کلام ہے اس لیے اس میں اختلاف نہیں ہے، انسان کا کلام ہوتا تو تم اس میں کثرت سے اختلاف پاتے۔ تو یہ ریالٹیز ہیں۔ سمجھدار لوگ، نیک نیت لوگ، متقی لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، نہ کنفیوز ہوتے ہیں نہ گھبراتے ہیں۔ یہ دیکھیں جو کنفیوز ہو جاتے ہیں نا، وہ یا تو منکر ہو جاتے ہیں یا پھر وہ اندھا دھن ہر حدیث کو درست مان لیتے ہیں، کوٹ کر دیتے ہیں۔ آج کتنے فتنے اٹھ رہے ہیں، کوئی ایک کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے لو جی میں تو حدیث سے ثابت کر دوں گا یہ، اب ایک بندہ کہہ رہے ہیں میں حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں ملا کے پڑھی، نہ بارش ہو رہی تھی اور نہ سفر تھا۔ اچھا اگر آپ نے 2 نمازیں ملا کے پڑھی تو پھر 5 نمازوں کے 5 الگ اوقات دینے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن پاک میں اللہ نے کیوں فرمایا کہ مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، کیوں؟ تو پھر سبھی 2 ملا کے پڑھتے جائیں، پابندی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس زمانے میں دیکھیں کیسی سیرت طیبہ تھی، وہ ایک حدیث کہیں سے پتا نہیں ہے، اس کا کانٹیکسٹ نہیں پتا، ریزنز نہیں پتا، بس جی یہ دیکھو ساروں کو جھٹلا دیا کہ میں اتنا بڑا عالم پیدا ہو گیا ہوں، باقی سارے تو بے وقوف تھے جتنے آج تک تھے، وہ دوسرے کوئی اور ایسی بات۔ یہ ایگزامپل دینے کے لیے بات آپ سے کر رہی ہوں کہ اسی طرح سے نکال لیتے چیزیں، اور کئی ایسے شیطان صفت لوگ تھے جنہوں نے اس احادیث کے مجموعے میں سے ہی نکالا، کمپائل کی کچھ چیزیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ لٹریچر لکھ دیا۔
اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا, یہ دیکھو یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کسی نے نبیوں کے بارے میں کچھ غلط عقیدے بنا لیے, یہ دیکھو حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, اگر آپ بلائنڈلی حدیث کی کتابوں پر بھروسہ کریں گے تو یہ سچویشن آپ کے سامنے آ جائے گی. بلائنڈلی آپ صرف قرآن پہ بھروسہ کر سکتے ہیں اور کسی چیز پہ نہیں, بس باقی ہر جگہ آنکھیں کھول کے رکھنی ہے, جانچنا ہے, پرکھنا ہے اور دیکھنا ہے. یہی بات یہاں پہ اللہ نے فرمائی, اور قرآن بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہے کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا, باقی ہر کتاب میں اختلاف ہو سکتا ہے. قرآن پاک کے محکم ہونے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, یہ اللہ کا کلام ہے. کیوں؟ دیکھیے, ایک انسان کا جو ریسرچ پروسیس ہے, لرننگ پروسیس, وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ڈاکٹرز کو دیکھ لیں میڈیسن میں, اور آپ اگر دیکھتے ہیں کہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں, میکینیکل جو انجینئرنگ ہے اس کی فیلڈ میں, یا اور دیگر معاملات میں, میڈیسن میں, ہر جگہ پر تحقیق ہوتی ہے, تھیوریز چینج ہوتی ہیں. سائنٹسٹ بھی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں, پھر ایک کوئی تھیوری دیتا ہے, کچھ عرصے کے بعد دوسرا بتاتا ہے کہ یہ فیل ہے آپ کی تھیوری, لیٹسٹ تھیوری یہ ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر سے بھی پوچھ لیجئے, ڈاکٹرز بھی آپ کو بتائیں گے, جو پڑھتے رہتے ہیں, ریسرچ کرتے رہتے ہیں, نیو ریسرچ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. تو اسی طرح سے انسان سیکھتا رہتا ہے, کیونکہ اس کا علم محدود ہے, لمیٹڈ ہے, اور وہ غیب کا علم نہیں رکھتا. بظاہر اس وقت جو چیزیں صورتحال اس کو ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے, وہ اس کے حساب سے رائے دیتا ہے, مشورہ دیتا ہے. اسی طرح سے دین کے علم میں بھی آپ نے دیکھا ہے, بڑے بڑے دین کے ائمہ کرام, علماء دین, مفسرین کرام, فقیہا, محدثین, وہ ریسرچ کرتے جاتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہم نے پہلے ایسا کہا تھا مگر مناسب یہ ہے, یہ بات درست ہے, کہیں سے ہمارے سامنے آ گئی, کہیں سے ہم نے سن لی, کسی نے ہماری اصلاح کر دی, کوئی ریفرنس ہمارے علم میں نہیں تھا, ہمیں بتا دیا گیا. تو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں سسٹم کو. اگر اتنی عقلیں کل ہوں تو سسٹم اپڈیٹ, آپ کا ایپل کا آئی فون جو ہے تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد اپڈیٹس آتی رہتی ہیں, آئی تھنک اینڈرائڈ میں بھی آتی رہتی ہے. اتنا پرفیکٹ کیوں نہیں بنا دیا کہ اپڈیٹ کرنا ہی نہ پڑتا؟ وقت کے ساتھ ساتھ ریکوائرمنٹس بڑھ رہی ہیں, اور ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے وہ لیٹسٹ جو ہے وہ سافٹ ویئر اور چیزیں بناتے جا رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں لرننگ بائی ڈوئنگ, کہ یہ اب چیز تھی, اب یہ مسئلہ آ گیا, اس کے سولوشن کے لیے کیا کیا جائے گا, اب یہ مسئلہ آ گیا, اس کے پوری پروڈکٹس جو ہماری بنتی ہیں, روزانہ ہم ہزاروں چیزیں اپنی استعمال میں لا رہے ہیں. یہ پہلے کہاں تھی؟ یہ ویب کیم کہاں تھا ہمارے پاس؟ یہ جو اتنے خوبصورت موبائل کے اسٹینڈز طرح طرح کے بن رہے ہیں, کتنی عجیب بات ہے نا, کہ وہ پہلے صرف ایسا سمپل سا بنائے رکھنے کے لیے, پھر ٹیبل پر لگانے کے لیے, پھر وہ اتنا فلیکسیبل ہے, ٹرن کرو کسی بھی طرف لے جاؤ, پھر نیک کے لیے بنا دیا کہ جو لوگوں کو شوق ہے لیٹ کر فون دیکھنے کا, وہ اپنی نیک پر پہن لیں اور یوں ان کے بالکل فیس کے اوپر رہے گا. وہ جو نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن والی تھیوری تھی نا, پتہ چلتا جا رہا ہے کیا کیا ضرورت پڑ رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ بن رہا ہے. یہ انسانی گروتھ ہے, انسان کی ترقی ہے. قرآن میں ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ 14ویں صدی ہو یا پہلی صدی ہو یا قیامت سے ایک دن پہلے کا معاملہ ہو, کیا ہماری ریکوائرمنٹ ہے, کیا ہماری نیڈز ہیں, کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے, اس حساب سے کلام ہے اللہ کا. اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے جو مسائل ہم سمجھتے ہیں اس کو, بیسک رولنگز اس میں ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ, اب جیسے مثال کے طور پہ بیکنگ کرتے ہیں, اب آپ سوچ رہے ہوں کہ زنیر امبر بھی کیسی کیسی مثالیں دیتی ہیں, میں کیا کروں, مجھے جو ذہن میں مثال آتی ہے, وہ جو فلاور ہے, شوگر ہے, یہ 4 اچھے انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا, اسی سے ہزاروں ٹائپ کی آپ بیک کرتے ہیں چیزیں, مین انگریڈینٹس وہی رہتے ہیں. شوگر کی جگہ کچھ اور نہیں ایجاد ہوا میٹھا کرنے کے لیے, سویٹنر وغیرہ کی میں بات نہیں کر رہی, فلاور ہی ہے مین انگریڈینٹ, اس سے بن رہا ہے کیک, آپ کی بیکری آئٹمس. آپ وہ 4 انگریڈینٹس پکڑتے ہیں, ہر چیز اسی سے بناتے ہیں. آپ اپنی کوکنگ میں بھی یہی سب کچھ کرتے ہیں.
ہر فیلڈ میں بیسک چیزیں وہی ہوتی ہیں, انہیں سے پلے کرتے ہیں آپ, انہیں میں ورائٹی پیدا کرتے ہیں. کلرز میں بھی دیکھیں نا, بیسک کلرز تو وہی تھے, اس سے ملا کے طرح طرح کے کلرز بن رہے. بیسک فریگرنسز کچھ تھی, ان میں ایڈ کر کے طرح طرح کی ہزاروں فریگرنسز بن رہی ہیں. تو بالکل ایسے ہی بیسکس قرآن پاک میں موجود ہے, اسی سے اٹھانا ہے آپ نے, اور اجتہاد کرنا ہے, اور غور و فکر کرنا ہے کہ یہ بیسک رول تھا, اس رول کو میں پکڑ لوں گی, اس کے حساب سے میں دیکھوں گی کہ آج سچویشن کیا بنے گی. اگر اس زمانے میں یہ واقعہ پیش آتا تو اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فیصلہ فرماتے, یا اللہ کا حکم کیا ہوتا؟ رولز موجود ہیں. اللہ آسانی چاہتے ہیں, دشواری نہیں چاہتے. اللہ بے حیائی کو الاؤ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنا نقصان کریں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں. یہ بیسک رولز کو ذہن میں رکھیں اور فتویٰ دے دیں. اتنی جرت ہی نہیں ہے, حلال کھاتے ہوں اور غور کرتے ہوں تو دماغ میں عقل آئے نا. تو وہ مسئلہ سارا ہوتا ہے کہ وہ غور و فکر نہیں کرنا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی تیمم, جی پانی 3 میل پہ نہیں ہوگا تو بس تب آپ تیمم کر سکتے ہیں, وہاں سے وہ ہل ہی نہیں رہے. وہ کہتے نہیں بس 3 میل پہ پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. یہ نہیں سوچ رہے اٹ مینس کہ اینی سرکمسٹانسز, اینی, جہاں پر آپ وضو کے کیپیبلٹی نہیں ہے, آپ کے پاس فیسلٹی نہیں ہے, آپ تیمم کریں گے, دیٹس اٹ. یہ تھوڑی وہ اس زمانے میں جو مسئلہ تھا اس کو جواز بنایا گیا, آج جو مسئلہ ہوگا اس کو جواز نہیں بنایا جائے گا. تو یہ ہاں, اس میں ہمارا نفس نہیں ہونا چاہیے. اوہو کون وضو کرنے کے لیے جائے, بیٹھے بٹھائے ہاتھ لگاؤ مٹی پہ, گھما لو منہ پہ. ابھی اتنا تو کوئی بھی ڈس آنےسٹ نہیں ہے. اتنی عقل تو ہم سب کو ہے کہ یہ سہولتیں کیوں ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا کی ہیں. تو یہ سمپل بات ہے کہ یہ پیاری کتاب اللہ تعالیٰ فرما رہے علیم و خبیر کی طرف سے ہے, جس کو قیامت تک کے حالات کا, تمہاری نفسیات کا, تمہاری ضروریات کا, تمہاری کمزوریوں کا علم ہے. اس نے, یہ رب نے کلام پاک نازل فرمایا تو ظاہر ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ فلا اس میں ہو ہی نہیں سکتا, کسی قسم کی کوئی اس میں کہنا چاہیے کہ کمی کمزوری نہیں ہو سکتی. پھر توحید باری تعالیٰ کے دلائل بار بار دیے جا رہے ہیں, جیسے ہم نے عرض کی کہ کوئی کائنات کے نظام پر اگر غور تو کرے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان و زمین پیدا کیا, اور اس کا جو عرش تھا وہ پانی پر تھا. دیکھیں پھر وہی بات آیت متشابہات, اب آپ بیٹھ کے سوچتے رہے پانی پر عرش تھا. یہ میرا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے, اس سے مجھے اور آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہ جان کر ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں ہے, وہ کیسے ہیں, یہ قیامت کے دن پتا چل جائے گا, ابھی کسی کو نہیں پتا. تو ہمیں بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میری قدرت ایسی ہے, اور اللہ تعالیٰ موت کے بعد کریں گے. لیکن کافر کیا کہتے تھے, ان ھذا الا سحر ہو, یہ تو بڑا جادو ہو جائے گا, ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. اب ذرا عقل دیکھیے انسان کی, ذرا سا ہینگ آن, آپ یہ دیکھیں عقل, وہ کہہ رہے ہیں ہم مر جائیں گے اور ہمیں کوئی دوبارہ زندہ کر لے گا, یہ تو جادو ہے, یعنی طنز کر رہے ہیں. ان سے یہ پوچھا جائے کہ جو پیدا ہوا وہ جادو نہیں تھا, تم پیدا کیسے ہو گئے؟ ایک انسان سے ایک بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ کیا, یہ تو زیادہ عجیب ہے. آئی تھنک اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں تو پیدا ہونا زیادہ عجیب ہے, چیز کا انوینٹ ہونا زیادہ عجیب ہے, ریفربش ہونا یا ریسائکل ہونا عجیب نہیں ہے. یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. تو وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ کھلا ہوا جادو ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت جلد اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں دکھا دیں گے. اور پھر فرمایا انسان کا مزاج, اگر ہم انسان کو اپنی رحمت سے اپنی کچھ رحمت کا مزہ چھکاتے ہیں تو پھر اس سے وہ نعمت لے لیتے ہیں واپس, تو وہ بڑا ہی نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اس کو نعمتوں کا مزہ بعد اس کے چکھائیں کہ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی تکلیف کا وقت گزار دیا تھا, تو کہنے لگتا ہے کہ اب میری ساری مصیبتیں دور ہو گئی. بے شک وہ بہت ہی خوش ہونے والا اور بڑا ہی فخر کرنے والا ہو جاتا ہے. بیسیکلی کہا جائے کہ انسان چھچورا ہے, لٹرلی وہ
انڈیسنٹ ہے، وہ گریسفل نہیں ہے، وہ تکلیف میں چیختا ہے اور خوشی میں اتراتا ہے. اس کو میں کہہ رہی ہوں چھچورا پن. جو ڈیسنٹ لوگ ہوتے ہیں تکلیف میں زیادہ واویلا نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں اور خوشی میں اتراتے نہیں ہیں، بڑکے نہیں مارتے، شیخیاں نہیں بگاڑتے، دوسروں کو شو آف نہیں کرتے. تو یہ جو ماڈریشن ہے بیہیویئر میں، یہ آپ دیکھیں گے کہ سینسیبل لوگوں میں ہوتی ہے. آپ ان کو جو ہلکے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں آپ دیکھتے ہیں وہ لاؤڈ ہو جاتے ہیں، ریئیکٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں انسانی نفسیات کا بیان کر رہے ہیں کہ انسان کتنا عجیب ہے. میں نے ایک نعمت دی، میں نے واپس لے لی، آپ کس بات کا شور مچا رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو ایک چیز دی کہ برتو اس کو، آپ نے کیوں سمجھ لیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے دے دیے؟ ہمیشہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، سب فانی ہے. یہ غلطی تو ہماری ہے نا کہ ہم نے ایسا سمجھا. اب آپ اپنی کسی سہیلی کو کہتے ہیں بھائی میں جا رہی ہوں، تم اتنے دن چاہو تو میری کار ڈرائیو کر سکتی ہو، کھڑی رہے گی خام خواہ. اب جب وہ آ کر آپ سے کہیں دے دو تو بجائے شکر گزار ہونے کے کہ بہن آپ کا بہت شکریہ، بڑا ہمیں آسانی رہی، سہولت رہی، اب آپ منہ اپنا بنائیں اور شکوے شکایتیں کریں اور واویلا شور شرابہ کریں کہ آپ کیا سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ دوست واپس آ کے آپ کے نام کر دیں گے گاڑی، یا آپ سے کہا میرا گھر خالی ہے کچھ دن تم یہاں رہنا چاہو رہو، پھر آپ کہیں کہ یہ واپس کیوں کہہ رہی ہے ہم سے واپس کرنے کے لیے. جتنا آپ نے برت لیا اس کا شکر کریں اور خوش ہوں اور شکریہ ادا کریں اور اس کے بعد اس امانت کو امانت سمجھ کے ہینڈ اوور کر دیں، جو بہت مشکل ہے. دنیا میں تو چلو چیزیں ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ جو آیت ہے، تمہیں میں ضرور آزماؤں گا مالوں سے، جانوں سے، ثمرات سے. یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. پھر مال چلا جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے. اب یہ ہر کسی کی تھریش ہولڈ ہے، کون کتنا نقصان اٹھا سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ مال کے نقصان پہ تو نہیں اتنا پریشان ہوتے، کچھ مال کے نقصان پر بھی خیر بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں. جان کا نقصان، اپنے پیاروں کی تکلیف، اپنی اولاد کی تکلیف، اولاد کی تکلیف، ان کا بیمار ہو جانا، پھر ان کا وہ جو تکلیف سے وہ گزرتے ہیں، پھر ان کا دنیا سے چلے جانا، یہ آسان نہیں ہے بالکل بھی. خدا نخواستہ وہ نہیں، اللہ سب کو اولاد کی آزمائش سے بچائے، اللہ اولاد کے دکھ سے بچائے، اور ہمارے پیاروں کی بھی آزمائش سے ہمیں نہ اللہ تعالیٰ آزمائے. اور یہی دعا کرتے رہنا چاہیے جو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو دعائیں اللہ سے مانگی جاتی ہیں ان میں سب سے بہترین دعا اللہ سے عافیت کا سوال کرنا ہے. یہ یاد ہوتا ہے ہمیں کیا؟ ہم کون سی عافیت مانگتے روز اللہ سے؟ ہم ڈرتے کب ہیں؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے کل کو اللہ نہ کرے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی بیماری نکل آئے گی؟ ہم تو ایسی باتیں سوچنا بھی نہیں چاہتے. اللہ اکبر. سوچیں تو شکر کریں نا اللہ کا ایک ایک دن، اور سوچیں تو پناہ مانگیں، اور سوچیں تو دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اولادوں کی آزمائش نہ دیجیے گا. یا اللہ یہ میرے ہاتھ پاؤں سیدھے سادھے چل رہے ہیں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان میرے سن رہے ہیں، آپ کا شکر اللہ ان کو کچھ نہ ہو، مجھے عافیت دیجیے گا، مجھے بچائے رکھیے گا. تو بچت مانگیں گے تو بچت ملے گی. یہ والی چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تو تمہیں آزماؤں گا، ہر طرح سے آزماؤں گا. مگر انسان کیا کرتا ہے؟ شکوے اور شکایتیں، یعنی چیز ملنے پہ اتنا شکر نہیں کیا ہوتا جتنا اس کے واپس جانے پر واویلا کیا ہوتا ہے. لیکن یہ تو خیر ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں کی بات ہے. اگر آپ انبیاء علیہ السلام، اور چلیے انبیاء علیہ السلام کی بھی مثال نہیں دیتی کیونکہ میں بھی یہ مانتی ہوں کہ ان کا جو صبر ہے، ان کی جو برداشت ہے، ان کا جو تھریش ہولڈ ہے، ہماری ان سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. چھوڑ دیجئے اس بات کو. چلیے ان کے جو اس زمانے کے جو مومنین تھے، ہر نبی کے جو فالوورز تھے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ان کو لے لیجئے. وہ تو ہمارے جیسے تھے نا، ہمارے جیسے معاذ اللہ وہ نہیں، ہم تو گناہ گار ہیں. کہنے کا مقصد کہ ان کے پاس وہ خاص ایسی طاقتیں نہیں تھی ان کے ایمان کی طاقت کے سوا. تو ان کی آپ مثالیں دیکھیں کہ ہزاروں ایسے واقعات، مال کی قربانی، جان کی کوئی پرواہ نہیں رہی. وہ واقعہ یاد نہیں ہے کہ صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس
جو پورا گھر کا سامان لا کے رکھ دیا تھا. پوچھا یار اللہ کے حبیب نے کہ گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے نبی کا نام ہے بس، اور کیا چاہیے؟ ان پر ایمان ہے بس، اور کیا چاہیے؟ تو انہیں تو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں نے سب کچھ دے دیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا. اور اسی طرح سے جانوں کا اولادیں شہید ہو رہی ہیں اور سب. ویسے شہادت کے علاوہ بھی جو وفات ہو جاتی تھی تو ان کے سٹیٹمنٹس کیا ہوتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنے عرصے ہمیں وہ اولاد کی نعمت عطا کی تھی، آج اس نے واپس لے لی. یا یہ کہ اگر میرے 2 بیٹے وفات پا گئے تو اللہ نے مجھے 2 اور عطا کیے ہوئے ہیں، یا میری 2 اولادیں اور زندہ ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو وہ اس طرح سے بات کرتے تھے. ان کا جو بیہیویئر تھا وہ یہ تھا. لیکن عام عوام کا ایسا نہیں ہے. تو اللہ نے وہ عام عوام کا مزاج بتایا کہ جب نعمت دیتا ہوں پھر واپس لے لیتا ہوں، ناشکرا بن جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں سوچتے اللہ اس سے اچھا عطا کریں گے؟ یہ سوچنا پڑے گا ہمیں. مگر وقتی طور پر کیونکہ ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ٹراما مینج کرنا سیکھا نہیں ہے تو اس لیے ہم گھبرا جاتے. ادروائز آپ کو تھوڑی دیر رکنا پڑے گا. جب آپ کو کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے تو ایک چیز یاد کر لیجئے گا، آپ کا ایمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حق فرماتے، معاذ اللہ غلط نہیں فرماتے. سب کہیں گے کیوں نہیں، بالکل ہمیں ایمان ہے اللہ سچ فرماتے. تو اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر دکھ کے ساتھ ہی خوشی ہے، ہر تکلیف کے ساتھ ہی راحت ہے، ہر پریشانی کے ساتھ ہی آسانی ہے. وہ ڈھونڈے کہ یہ جو دکھ آیا ہے یہ کسی آسانی کو لے کر آیا ہے. یہ سوچنا ہے آپ نے، یہ ڈھونڈنا ہے کہ کون سی آسانی اس دکھ کے بعد آئی ہے. مگر وہ دکھ میں ہی پاگل دیوانے ہو جاتے ہیں. ہم کیا کریں؟ ڈپریس ہو جاتے ہیں، ہم اپسیٹ ہو کے مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کٹ آف کر لیتے ہیں لوگوں سے، سوشل لائف ختم کر دیتے ہیں، ہنسنا بولنا بند کر دیتے ہیں، سمجھتے اینڈ آف لائف ہے بس. وہ چیز تو ڈھونڈتے ہی نہیں آپ جو اللہ نے اس کے ساتھ دی تھی. کوئی ملازمت چلی گئی، بس جی بس مارا گیا، لٹ گیا، میری تو نوکری چلی گئی. ڈھونڈے تو صحیح، اللہ نے اس سے بہتر لکھی ہوگی، اس سے بہتر کوئی سبب بنایا ہوگا. صبر سے انتظار کریں، دیکھیں، غور کریں. تو یہ باتیں یہاں پہ ساری ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے تم کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ پہلے بھی تو اس رب نے ہی تمہیں دیا تھا، ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرما دیں گے. تو ناشکری مت کرو. اور فرمایا نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اترانا شروع ہو جاتا ہے، ڈرتا ہی نہیں ہے کہ یہ نعمت وقتی تو نہیں ہے، اس میں میرے لیے کوئی آزمائش تو نہیں ہے، اس میں اس کے اچھا نعمت کے ساتھ نہیں فکر ہوتی کہ کون سی تکلیف آنے والی ہے ساتھ. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. بڑی خوشی سے چاہو سے بہو کو بھی آ کے لاتے، ستیہ ناس کر دیتی ہے، آ کے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اس وقت ہوتا ہے اوہ اس کے لیے اتنا تڑپ رہے تھے اور وہ اتنی جتن کر رہے تھے کسی طرح یہاں رشتہ ہو جائے. استغفر اللہ، یہ نہیں کہ ساری بہویں ایسی ہوتی ہیں، میں ایک ایگزامپل صرف دے رہی ہوں کہ پیچھے پڑ جاتے ہیں کسی چیز کے، یہ ہمیں چاہیے بائی ہک اور کروکس، اور جب وہ چیز ملتی ہے اور پھر جو تباہی اس وہ بنتی ہے تب ریئلائز ہوتا ہے کہ کاش یہ پہلے دن ہم نے دیکھا ہی نہ ہوتا رشتہ. وہ پہلے دن کو کوستا ہے بندہ بیٹھ کر کہ پہلے دن وہ جو تھا وہ کیسا تھا. جب پہلے دن ہم نے بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہو کیا رشتہ ہے فلاں، اس کے ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں. بہترین کمانے والا، اتنی نامی گرامی خاندان، یہ بیک گراؤنڈ، لڑکے کا اپنا اتنا بڑا بزنس، اتنا ڈیشنگ فلاں ڈھمکا، اور جو شادی کے بعد وہ بیچاری لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تب وہ سوچتی ہے کہ ہائے کاش اس دن ہمیں یہ رشتے والی نے یہ رشتہ بتایا ہی نہ ہوتا. پھر بندہ یہاں پہ آ کے سوچتا ہے. جب یہ سب نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، جب آپ ڈیسیجن بنا رہے ہوتے ہیں، اس وقت سوچنا چاہیے کہ یا اللہ یہ بظاہر تو بڑا گلیٹر نظر آ رہا ہے سب کچھ، مگر یہ گولڈ ہے بھی کہ نہیں ہے، اور یہ اگر میرے حق میں بہتر ہے. اس وقت یہ ہمت ہی نہیں پڑتی، ڈیسپریٹ ہوتے ہیں بس یہ چیز مل جائے، یہاں میری بس اب جاب ہے، بس یہاں نوکری میری لگ جائے، ڈیل کر رہے ہیں کوئی بزنس، یہ ڈیل ہو جائے میری. اس لمحے یہ سوچیں، اسپیشلی جس چیز کے لیے آپ زیادہ ڈیسپریٹ ہیں اور اٹریکٹ کر رہی ہے آپ کو بہت زیادہ، اس کے لیے تو بہت سوچیں کہ یا اللہ یہ میرے لیے خیر ہو شر نہ ہو.
اور اگر یہ میرے لیے شر ہے تو یا اللہ مجھے صبر دے دیجئے. استخارہ کیا تھا؟ یہی تو استخارہ تھا. وہ تو ہم نے ڈال دیا فون کر کے مولانا صاحب استخارہ نکال کے بتا دیں. مولانا صاحب تسبیح گھما رہے ہیں, آپ ان کو پیسے دیتے ہیں, ان کا تو وہی کام ہی یہی ہے. انہیں کیا اس سے غرض کہ آپ کی زندگی کا کیا حال ہو رہا ہے. استخارہ انہوں نے فون پہ نکالا 1 سیکنڈ میں, ہاں جی کر لو, نہ کرو. یہ تھوڑی ہوتا ہے استخارہ. استخارہ تو آپ کا امتحان ہے. آپ صبر سے استخارہ کریں. اتنی جرت آپ میں ہے کہ آپ کو ایک چیز اتنی پرفیکٹ لگ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں خوش قسمت ہوں اگر یہ مجھے مل جائے, اور پھر آپ یہ ہمت کریں گے کہنے کی کہ یا اللہ اگر یہ میرے لیے اچھی نہیں ہے تو مجھے نہ ملے. منہ سے نکلے گی نہیں یہ بات. اس وقت تو بس یہ ہوگا بس مجھے مل جائے, دنیا کا سب سے لکی انسان میں ہی ہوں گا. تو یہ خیال یہاں پہ اس وقت رکھنا ہے, ہمت کرنی ہے کہ اللہ جو بھی کام میں کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں, اگر یہ میرے حق میں دنیا اور آخرت میں, صرف دنیا میں نہیں, کئی چیزیں دنیا بنا دیتی ہیں مگر آخرت کو مونڈ دیتی ہیں, برباد کر دیتی ہیں. تو آپ نے کیا کہنا ہے, دنیا اور آخرت میں اگر یہ میرے لیے خیر ہے تو اسباب بنا دیجئے, رکاوٹیں دور کر دیجئے, آسانیاں عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ اگر دنیا اور آخرت میں یہ چیز میرے حق میں مفید نہیں ہے, اس میں کوئی شر ہے, اس میں کوئی تکلیف ہے, اس میں کوئی ذلت ہے, دنیا اور آخرت میں میرے لیے مصیبت ہے, تو یا اللہ مجھے صبر دے دیجئے, اسے مجھ سے دور کر دیں, مجھے قرار آ جائے, میرے دل کو سکون مل جائے. وہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا, ریگریٹ کرتے رہتے, ڈیسیژن لے تو لیتے ہیں مگر افسوس کرتے رہتے ہیں, ہائے پتہ نہیں مل جاتی تو شاید اچھی ہوتی. کئی لوگوں کی یہ بھی نفسیات ہوتی ہے. میں نے بہت دیکھا ہے ایسا, بہت دیکھا ہے. یہ مزاج ایک ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں ملی وہ اچھی, جو مل گئی وہ بری. یہ ایک پیسمسٹک اپروچ ہوتی ہے. اس قسم کے لوگ یوزلی ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے, سیڈسٹ, پیسمسٹک. جو تھا برا تھا, جو نہیں ملا اچھا تھا, وہ مل جاتا تو ٹھیک تھا, وہ گھر خریدنے گئے تو ٹھیک تھا, ساری خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے. جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے, کتنے بد نصیب ہو جاتے ہیں ہم کسی چیز کو انجوائے نہیں کر سکتے, کسی چیز پر ہم خوش نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں عادت ہی نہیں ہے اپنی چیز پہ خوش ہونے کی. ہم کہتے ہیں جو دوسرے کو ملی وہ اچھی تھی. 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, آپ سے کہا چوز کر لیجئے, 2 ڈریسز آپ کے سامنے رکھ دیے, ایک آپ نے اٹھا لیا, ایک میں نے اٹھا لیا. اب آپ کے دل میں وہ جو انہوں نے اٹھایا وہ زیادہ اچھا تھا. بھئی اچھا تھا تو پہلے آپ وہ پک کر لیتے, لیکن نہیں ہونا تھا ایسا, کیونکہ آپ کا مزاج یہ ہے اگر میں وہ اٹھاتی تو بھی آپ نے کہنا تھا وہی اچھا تھا. تو یہ خوشی کو ختم کرتی ہے چیز. زندگی میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اور پھر اللہ کے اوپر توکل کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا کیجئے. پھر مل جائے تو اس پہ راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں اس پر کہ, اور اس میں دیکھیں زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے, کتنا اس کے اندر جو ہے سیٹسفیکشن ہے, کتنا اس میں ذہنی اور روحانی سکون ہے. جو لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں جو نہیں ملا وہ اچھا تھا, کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. اور یہی نفسیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ فخر مت کرو زیادہ. وہ جو ایک بادشاہ نے کہا تھا نا مجھے کوئی ایسی چیز لکھ کر دو کہ میں خوشی میں دیکھوں, تو جو ہے وہ مجھے تکبر نہ مجھ میں پیدا ہو, اور اگر غم میں دیکھوں تو میں مایوس نہ ہوں. تو ایک فقیر نے اس کو ایک انگوٹھی گفٹ کی اور اس کے اوپر ایک وہ جو نوٹ تھا وہ لکھ دیا, اور اس نے کہا کہ جب آپ اس کو خوشی میں دیکھیں گے تو غم زدہ ہو جائیں گے, یعنی فکر مند ہو جائیں گے, اور غم میں دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے, کہ یہ چیز آپ کو ہوش میں رکھے گی. کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا. کہ تمہاری خوشی ہے تو یہ ختم ہو جائے گی, اگر تمہارا غم ہے تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس سے انسان اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتا ہے. اور یہ چیز جو یہاں اللہ نے فرمائی نا کہ وہ خوشی میں اترا جاتا ہے اور غم میں مایوس ہو جاتا ہے, اگر اس کو پتا ہو کہ یہ وقت گزر جائے گا اور یہ میرے رب کی طرف سے, تو کبھی بھی اس کی کیفیت نہیں ہوگی. اسی لیے فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. اگر اللہ کے انبیاء یہ دعوت دے رہے ہیں کہ مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے, عذاب یومن علیم جو ہے نا, دردناک عذاب, اس کی دونوں تشریحات ٹھیک ہیں. ایک تو انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں نافرمانوں پر عذاب اسی وقت, یعنی اللہ کے نبیوں کے زمانے میں ایسا کوئی قانون نہیں تھا یا ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ جو ان کی مخالفت کرے وہ عذاب سے بچ جائے. یہ بھی بات یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کا انکار کیا جاتا تھا, انہیں ایذا پہنچائی جاتی تھی, ان کو تکلیف دی جاتی تھی,
تو اس قوم پر ایک مہلت کے پیریڈ کے بعد بڑا پرولونگ ہو جاتا تھا، ڈیلے کیا جاتا تھا عذاب، بہت ان کو چانسز دیے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد عذاب آتا تھا ان پر. یہ اللہ کا قانون تھا، اٹل تھا. تو ایک تو انبیاء علیہ السلام کا فرمانا یہ بھی ہوتا تھا کہ عذاب علیم، یعنی جس دن تم پر اوورال عذاب آ جائے گا اللہ کا، اور ایک اس سے مراد قیامت کے دن کا عذاب بھی ہے جو برحق ہے کہ وہ بھی تم پر ضرور قائم ہوگا جو نافرمان ہے. لیکن قوم کے جو سردار تھے ہمیشہ تکبر ہی کیا کرتے تھے، اور جو ان کا اعتراض انبیاء علیہ السلام کے لیے ہوتا تھا، ما نراک الا بشرا مثلنا، یہ سب سے بری بات ہے. یہ ہے ایروگنس، یہ ہے تکبر. تم کیا ہو؟ ہمارے جیسے تو بشر ہو، یعنی تم کون ہوتے ہو ہمارے بڑے بننے والے؟ تم کون ہوتے ہو معاذ اللہ ہمیں سمجھانے والے؟ اب یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ اپنی ایگو کے لیے دوسرے کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرنا، اس کی دعوت کو تسلیم نہیں کرنا کہ بھئی کیا ہم اس کے سبارڈینیٹ بن جائیں گے، کیا ہم اس کو اپنے سے سپیریئر مان لیں گے. تو یہ کہتے تھے تم ہمارے جیسے بشر ہو، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی بھی اچھا مٹیریلسٹک ہے اور ایروگنٹ ہے. کہتے ہیں جو تمہارے پیچھے چل رہے ہیں ہماری قوم کے تو غریب لوگ ہیں، یعنی یا تو بڑے کوئی نامی گرامی، اب یہ دنیا کے ہمارے کرائٹیریا، کوئی فیمس اداکار کسی مولانا کے پاس جاتا ہے تو مولانا کے نمبر بن جاتے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ کئی ایکٹر ایکٹریسز مولانا کے پاس جا کے کیا گیو اپ کر دیتے ہیں، اپنی زندگی بدل لیتے ہیں. وہ بھی ایک اسٹنٹ ہی ہوتا ہے، بس دوپٹہ اوڑا جا کے مولانا صاحب کے پاس بیٹھے، واہ 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 ہو گئی، بعد میں وہی واہیات حرکتیں اور وہی سب کچھ، اور لوگ اتنے امپریس کہ بڑی بڑی شخصیات ان کے پاس آتی ہیں، ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. فلاں جی ان کے درس میں جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ان کے درس میں؟ مولانا صاحب کے لیے اعزاز کی بات ہے یہ، یا عزت افزائی کی بات ہے کہ بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ان کے پاس آتے ہیں جو کہ اپنے بلیک کاموں کو تو ختم کر نہیں رہے، مولانا صاحب کے پاس آ کے بس سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر ان ہو جاتے ہیں. تو یہ سب باتیں پریکٹیکلی امپریس کرتی ہیں لوگوں کو کہ فلاں کے بیان میں تو اتنے لوگ آتے ہیں اور اتنے نامی گرامی آتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر غریب لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے تو وہ لوگ یہ کوئی بڑا عالم تھوڑی ہے، بیچارے سارے غریب مزدور لوگ ہی آ کے سنتے ہیں اس کو. یہی ہوتا ہے نا دنیا میں. یہ تو مشرکوں کی سٹیٹمنٹ تھی، یہ ریالٹی تو تھی ہی نہیں. مشرک کہہ رہے ہیں ہم تمہیں کیوں مانے؟ ایک تو تم ہمارے جیسے بشر ہو، مطلب کون سے تم بڑے کو تم فرشتہ ہو، یا تم بڑے رچ ہو، یا تمہارے پاس سونے کے محلات ہیں یا پہاڑ ہیں یا کیا ہے. پھر کہتے ہیں اوپر سے تمہارے جو فالوورز ہیں جنہوں نے تمہیں مانا بھی ہے تو وہ بھی غریب ہماری قوم کے بالکل جو ہے نا پور کلاس ہے ہماری. یہ دو ریفیوز کرنے کے جواز تھے. اب ذرا سوچئے اس کا دین سے کیا تعلق، ہدایت سے کیا تعلق، نبوت سے کیا تعلق. تو اللہ تعالی شاہ فرماتے ہیں کہ ایسی باتیں وہ کیا کرتے تھے، اور یہی بات کہتے تھے کہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی بزرگی نہیں، اور ایسے ہی سارے لوگ آپ کی پیروی کر رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بڑا سمجھایا کہ میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، اس نے مجھے رحمت عطا. دیکھیے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، وہ تو اسٹیٹس دیکھنا چاہ رہے ہیں ظاہری، اور اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ اللہ نے مجھے کیا عطا کیا ہے، اللہ کی مجھ پر کیا رحمت ہے. اللہ سب سے زیادہ، جس سے دیکھیے آپ کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہوگی نا، وہ اگر آپ کسی کو دیں گے، یہ بات اہم ہے. ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو کچھ دے دیا ہو جو آپ کے لیے بالکل بیکار، میں نے کوئی چیز پھینکنی تھی، میرے لیے تو وہ کچرا تھی، ربش تھا، مجھے تو اس کو ڈسپوز آف کرنا تھا. ایک بندہ آیا، یہ تو میری بڑی کام کی چیز ہے، لے لو بھائی، آپ لے لو، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا اس سے، آپ لے لیں. اگر میرے لیے کوئی ویلیویبل چیز ہے، قیمتی ہے، وہ میں کسی کو دوں تو بات بنے گی. یہ جو دنیا اور اس کا سامان ہے، اللہ کے نزدیک مچھر کے پر جتنی بھی اس کی وقعت، اس کی اوقات، اس کی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک جس چیز کی حیثیت ہے وہ اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت. وہ سب کو تھوڑی ملتی ہے، وہ خاص الخاص لوگوں کو ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو وہ عطا ہوئی. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہم پر تو اللہ کی رحمت ہے، تمہیں وہ نہیں دکھائی دے رہا کہ اللہ ہم سے کلام کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے،
اپنی بات تم تک پہنچانے کے لیے ہمیں پیغمبر بنایا ہے، اور اس سے بڑی کیا عظمت ہو سکتی ہے؟ مگر وہی بات ہے کہ جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ اسی طرح انکار کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثالیں بھی بیان فرما دی، بار بار ان کو قدرت کی نشانیاں دکھائی گئیں، پھر چیلنج بھی کیا گیا۔ پھر قرآن پاک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیگر انبیاء کے واقعات خیر مستقل بیان کیے جا رہے ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں۔ طوفان نوح کا بھی تذکرہ ہے کہ کشتی میں وہ لوگ سوار ہو گئے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور اللہ کے نام سے حضرت نوح علیہ السلام نے بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑھا اور روانہ ہوئے، اور اللہ کے نام سے فرمایا ان ربی لغفور الرحیم، کہ بے شک میرا رب ہی بخشنے والا ہے۔ اور اس وقت اپنے بیٹے کو بھی جو انہوں نے آخری دم تک بھی، ایک باپ اپنے بیٹے سے کیا اس کی شفقت ہے، کیا ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، دیکھیے نا آخری وقت بھی چاہ رہے ہیں۔ وہ جو ایک بیٹا تھا ان کا جو مشرکین میں سے ہو گیا تھا کہ بیٹے کشتی میں آ جاؤ، آج کوئی طوفان سے نہیں بچے گا مگر اس کے جو اس کشتی میں سوار ہے جو میرے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے میں ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے موجوں سے بچا لے گا، تو ایک اسی لمحے موج آئی اور وہ بھی غرق ہو گیا۔ یہ سب باتیں یہاں واضح ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش تھی۔ بہرحال یہ پھر بتا دیا گیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام حق کی دعوت لے کر آیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو نوح علیہ السلام کے دیگر واقعات تھے، بذریعہ وہی ہم آپ پہ پہنچاتے سے پہلے نہ آپ ان باتوں سے آگاہ تھے نہ آپ کی قوم۔ اور پھر فرمایا آپ بھی نوح کی مانند صبر کیجئے، بے شک انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ یہ سوچنا پڑے گا کہ صبر کرنا ہے، صبر کا ہی تو صلہ ہے۔ کس وجہ سے صلہ ملے، جنت کیوں ملے، اللہ کی رضا کیوں نصیب ہو، اللہ کے مقرب کیسے بنے؟ بھئی اللہ کو مٹیریل سے تو کوئی غرض ہی نہیں ہے نا۔ دنیا میں کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ مٹیریلسٹک بن جاتے ہیں، اس کو چیزیں دیں گے وہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ تو خود خالق اور مالک ہے، ان کو تو کچھ چاہیے نہیں، ان کو کیسے راضی کریں؟ امتحان میں صبر کر کے دکھا کے کہ آپ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی تکلیف اٹھا سکتے ہیں، کتنا انتظار کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پچھلے انبیاء کے واقعہ 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، اس سے بڑے صبر کی کوئی مثال ہے؟ اور پھر فرمایا کہ آپ بھی صبر کیجئے کیونکہ صبر کا ہی انجام خیر ہوگا، چاہے کوئی اس کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ پھر قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا، ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ قوم بھی بڑی نافرمان بن گئی۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے ڈرو، مگر وہ قوم اپنی شرک میں اور تکبر میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کا حکم یعنی عذاب آیا تو حضرت ہود علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے والذین آمنوا معہ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جانے سے بھی نجات مل جاتی ہے، گناہ گاروں کے ساتھ ہونے سے عذاب آ جاتا ہے۔ صحبت ساحل ترا ساحل کند، صحبت تالے ترا تالے کند، یہ جو کانسیپٹ ہے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں آپ انہی میں سے ہوتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی ویسے ہی کیا جاتا ہے۔ مجرموں کے گروہ کو جوائن کر لیجئے، جب ریٹ ہوگا تو سب سے بڑے پھر آپ ثابت کرتے رہے میرا تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، میں تو ان کے ساتھ رابریز نہیں کرتا تھا، میں تو ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹیز نہیں کرتا تھا، میں تو بس آ کے بیٹھتا تھا۔ کر دیں، ثابت کر کے دکھائیے۔ عجیب مشکل ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو نیک ہی سمجھا جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت دیکھیں۔ اور جو انبیاء علیہ السلام کی اتباع میں، اچھا دیکھیے اتباع میں جو تھوڑا سا کانسیپٹ ہے، تھوڑی سی چھوٹی سی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں بس جی ان سے نام وابستہ ہو گیا کافی ہے۔ نام وابستہ ہونا نہیں کافی ہوتا، ان کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ بیسیکلی جو انبیاء پر ایمان لائے ظاہر ہے کہ وہ نبیوں کی باتوں کو مانتے تھے، جو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے وہ کفر کرتے ہوئے نہیں بیٹھتے تھے، ان کی اطاعت کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے انبیاء کے ساتھ جو ہوتے تھے اللہ انہیں بچا لیا کرتے تھے، اور باقی قوم کے اوپر عذاب آ جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا، اور صالح علیہ السلام کا معجزہ جو تھا اونٹنی والا، اس اونٹنی کو نافرمان قوم نے، قوم سمود نے قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان پر سخت عذاب آیا تھا۔ اور
اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا، ان کو جو بشارتیں دی گئی. پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، ان کی قوم کے پاس فرشتے عذاب لے کر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی، اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. بڑی عمر تھی، جو ان کی زوجہ تھی، وائف تھی، وہ بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ بانجھ، یعنی کہ جس کوئی امید نہیں کہ بچے ہوں گے. یہ اللہ نے کیوں باتیں بتائی ہیں کہ یہ ساری باتیں تم اس کے پابند ہو؟ اللہ نہیں ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں بڑھاپے میں، اور جبکہ ان کی بیوی بانجھ تھی پھر بھی اللہ نے انہیں اولاد عطا فرما دی. وہ جیسے چاہیں کریں، یہ سب ان کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ایسے ہی وہ اپنے بندوں پر مہربانیاں فرماتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب بھیجا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. پھر مدین والوں کا اور شعیب علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا بیان کیا گیا، کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا. اسی طرح ساری بات حضرت نوح علیہ السلام، قوم ہود اور قوم صالح، قوم لوط، ان کی مثال دی گئی مشرکین کو کہ تم سے زیادہ دور نہیں ہے، تم ان کے واقعات دیکھ چکے ہو، تو اللہ سے توبہ کرو، ڈرو اور اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ وہ بہت مہربان اور محبت فرمانے والا. یعنی اللہ کی رحمت یہ ہے کہ 100 گناہ کرو اور ایک نیکی کرو اور توبہ کرو تو اللہ 100 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. پھر بھی اسی طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کو حق کی دعوت دیتے رہے. پچھلی قوموں کی جو علامات تھیں، جو ان کے واقعات تھے، ان سے بھی آگاہ کرتے رہے. فرعون کا بھی تذکرہ کیا گیا، اس کی قوم کا بھی بیان کیا گیا. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس قوم نے اس میں اختلاف کر لیا. تو یہ بھی بڑی بد نصیبی ہے کہ کتاب ملتی ہے ہدایت کے لیے اور اس پر عمل کرنا رحمت کا سبب بنتا ہے، لیکن اسی پہ لڑنا شروع ہو جائیں. جس چیز سے یونٹی پیدا ہونی تھی، یونائٹڈ ہونا تھا، اسی کو بنیاد. کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ جو اتحاد امت کا سبب تھا، ایک کلمہ، ایک قرآن، ایک کعبہ، ایک رسول، جنہوں نے اتحاد کا ذریعہ بننا تھا، انہی کو ہم نے اختلاف کا ذریعہ بنا لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا. صبح، شام اور رات کے کچھ حصوں میں نماز پڑھا کرو. دیکھا جائے کہ 5 وقت کی نماز اس میں آ گئی. ان الحسنات یذہبن السیئات، ایک بڑا پیارا رول بتایا گیا کہ آپ جو نیکی کرتے ہیں، یعنی ہم سب جو نیکی کرتے ہیں، وہ صرف نیکی نہیں لکھی جاتی بلکہ وہ گناہ کو لے جاتی ہے. ایک تو گناہوں کی عادت ختم ہو جاتی ہے نیکیوں کی طرف اگر ہم راغب ہو جائیں تو. دوسری بات یہ ہے کہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے، یعنی خود نیکی توبہ کا ذریعہ ہوتی ہے. جو گناہ ہم سے ہوئے ہوتے ہیں، نیکی کرنے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، صبر کیجئے، بے شک اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. بار بار صبر کی تلقین ہے، اور اللہ کے حبیب فرماتے کہ مجھے سورہ ہود جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ مجھے اس میں صبر کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت کا اور اللہ پہ توکل کرنے کا حکم دیا گیا. پھر یہاں پر سے سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف دیکھیں مکی سورتوں میں سے ہی ہے یہ بھی، اور اس میں جیسے کہ ہم نے بات کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مقام پر بیان فرما دیا. سورہ یوسف مکی ہے، 111 آیات اور اس میں 12 رکوع ہیں. وجہ تسمیہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ. حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند تھے. قرآن مجید میں باقی انبیاء کرام کے واقعات مختلف حصوں میں بیان کیے گئے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور کسی صورت میں نام تو ہے مگر کسی اور صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کسی واقعے کا ایک چھوٹا سا بھی پارٹ کہیں پہ بھی بیان نہیں کیا گیا. اور اہل علم نے کہا ہے کہ مخالفین نہ تو قرآن کے جو اللہ نے فرمایا تھا نا اس کے جیسا کوئی کلام لیا اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے جو واقعات تھے کسی طرح سے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس جیسا کلام نہیں لا سکتے. اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسن القصص ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ حروف مقطعات سے آغاز فرما رہے ہیں اور اب بتانے والے ہیں کہ اب جو آیات آ رہی ہیں، اب جو احکامات آ رہے ہیں، یہ روشن کتاب، روشن کلام کی آیات ہیں. اور فرمایا کہ آپ کے سامنے ایک
قصہ وحی کیا جا رہا ہے، کہ وحی کی جا رہی ہے جو سب سے بہترین واقعہ ہے، ہم وہ آپ پر وحی کر رہے ہیں، یہ ہے قرآن پاک۔ اور پہلے سے آپ اس سے واقف تھے، یعنی کہ وہی بات آ گئی یہاں پہ بتانے کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، اس زمانے میں کتابیں تو پبلش نہیں ہوتی تھی، کہ کوئی سورس نہیں تھا جس سے لوگ جان لیں کہ پچھلے کیا واقعہ، جن کو پتا تھا، جو یہودی سینہ بسینہ سن رہے تھے اپنے خاندان والوں سے، انہی کا یہاں پر واقعہ ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بہترین واقعات، کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اس کا پورا یہاں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام عرض کی، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند، میں نے دیکھا کہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو فوراً فکر لاحق ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ اپنے اس خواب کا ذکر اپنے ان کے سوتیلے بھائی تھے 10، ان سے مت کرنا۔ نبیوں کی جو شخصیت ہے، ان کا جو وقار ہے، ان کا جو صبر ہے، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو بہت سے خدشات تھے، بہت سے ان کے ریزروز تھے، لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں یوسف علیہ السلام سے، ان کے بھائیوں کے خلاف کچھ نہیں کہا، مگر وہ جانتے تھے جو انہوں نے نہیں کہا، اور انہوں نے بس اتنا بتایا محتاط رہنے کے لیے کہ اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، اور پھر فرما دیا مبادہ وہ تم سے کوئی چال چلے، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کیا کہ کوئی تدبیر، یعنی وہ جانتے تھے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مگر انہوں نے کچھ بیان نہیں کیا، اور وہ گھبرا گئے، بے چین ہو گئے کہ کہیں یوسف علیہ السلام یہ خواب بیان نہ کر دیں۔ اور دوسری بات ذرا غور کیجئے گا کہ انبیاء اللہ تعالی کے کلام کو جانتے ہیں، اور خواب جو ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہیں حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں، اور یہ سچے خواب ہوتے ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اس خواب کی تعبیر ہونے تک یوسف علیہ السلام کو کتنی تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، تو اس آزمائش کا جو پہلا حصہ تھا وہ ان کے بھائیوں کا انہیں لے جا کر کنویں میں ڈالنا تھا۔ کمال کی بات ہے، اگر آپ غور کریں انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام محسوس کر پا رہے تھے اس کو، انہیں اس بات کا اندیشہ تھا، انہیں آئیڈیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، تبھی انہوں نے یہ بیان فرمایا۔ دیکھیں ہم تو نا بس اترا جائے، اوہ کیا زبردست خواب دیکھا ہے، وہی جو ابھی میں آپ سے عرض کر رہی تھی کہ چیزیں جو بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہیں کتنی آزمائشوں کے گھیرے میں ہوتی ہیں آپ کو نہیں پتا، کتنی آزمائشیں اس کے ساتھ، وہ جو چیز ایک آپ لے کے آئیں گے اس کے ساتھ کتنی آزمائشیں آئیں گی آپ کو نہیں پتا۔ تو یہ وہ خدشہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جو وہ اپنے بیٹے کو انہوں نے منع فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ میرے بیٹے ہیں، مگر شیطان، انسان برا نہیں ہوتا، شیطان اس کو برا بنا دیتا ہے، انسان برائی نہیں کرتا، شیطان اس سے برائی کروا لیتا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر تھی کہ فرمایا کہ ذکر مت کرنا اور احتیاط کی جائے، مگر وہی بات تھی کہ وہ معصوم تھے، بچے تھے، اور اللہ کی حکمت بھی یہی تھی، تدبیر بھی یہی تھی۔ اسی طرح سے پروردگار نے اور بیان بھی فرما دیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب فرمائیں گے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ سارا خواب سمجھ آ گیا، اور فرمایا اللہ آپ کو خوابوں کی تعبیر بھی سکھائیں گے، ہر کوئی خوابوں کی تعبیر نہیں کر سکتا۔ آپ بیٹھ جاتے ہیں گھر میں، آپ کے پاس کتاب ہوگی تعبیر رؤیا، ہم نے بھی پڑھی ہے، بہت پڑھی ہے، بہت سے خوابوں کی تعبیریں بھی نکالی ہیں، بتاتے ابھی بھی بتاتے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ 100% جو تعبیر ہم نے دی ہے یہی اس کا مفہوم ہے، یہ صرف انبیاء ہی بتا سکتے ہیں، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں اور تعبیریں بتانے کا علم بھی ان کو عطا کیا جاتا ہے، ہم تو بس اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں
کہ اگر اچھا خواب آئے تو اسے اپنے کسی محسن سے یا علم والے سے بیان کرو، اور اگر برا خواب آئے تو اپنے الٹے ہاتھ کی طرف تھتکار دو، یعنی اللہ سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھیں کہ یا اللہ مجھے اس کی بری تعبیر سے بچائیے۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ تو جب خواب ایسے محسوس ہوتے ہیں، ہر کسی کے سامنے واویلا نہیں کرنا چاہیے، ہر کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہیے، ہر کسی سے ہر خواب بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کسی عالم سے بھی پوچھنا ہے تو مجمع میں مت پوچھیں، تنہائی میں پوچھیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم سے وہ خواب پوچھے، یعنی ہم سے مراد ہے کہ جن کو علم نہیں ہے، میں ان کی بات کر رہی ہوں، عام لوگوں سے بھی، تو بری بات مت منہ سے نکالیں اس کے بارے میں، ہمیشہ کسی کے لیے اچھی بات نکالیں۔ اگر آپ کو فیل ہوتا ہے اس میں کوئی شر ہے تو کہ اللہ رحمت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ بہترین معاملہ آپ کے ساتھ کریں گے، بجائے اس کے ہو تم نے یہ دیکھ لیا تو بڑی آفت آنے والی ہے، مصیبت بلا وجہ۔ کوئی ہم اتنے پہنچے ہوئے بزرگ تو ہیں نہیں، نہ ہمارے علم کی کوئی ایسی اساس ہے، دوسرے کو اور اپسیٹ کر دیں گے، مایوس کر دیں گے، پریشان کر دیں گے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں یہاں پر بیان فرمائی جا رہی ہیں، اور پورا واقعہ یہاں بیان کیا گیا کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام نے وہ واقعہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان کر دیا، اور بھائی تو جان گئے، بھائی بھی کچھ کم پہنچے ہوئے نہیں تھے، انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ تو کوئی بڑا مقام مرتبہ ملنے والے۔ لیکن میں جو انٹرسٹنگ بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ یعقوب علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ خواب کی تعبیر کیا ہونے والی ہے اور اس کی بگننگ کیسے ہوگی، کہ بھائی کنویں میں پہنچا کر آئیں گے اور آزمائشیں شروع ہو جائیں گی، اور ایک کے بعد ایک امتحان، پھر ایک امتحان، پھر ایک امتحان کے بعد وہ مقام ملے گا۔ تو چونکہ وہ باپ تھے اور پدری شفقت ان کے دل میں تھی، تو انہوں نے فرمایا اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرنا کہ کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ بھائی بھی سمجھ گئے کہ ان کو کوئی مقام اور مرتبہ ملنے والا ہے، تو انہوں نے جو پلاننگ کی، اور بظاہر انہوں نے نقصان پہنچانے کی پلاننگ کی یوسف علیہ السلام کو، اور ان کو تکلیف دینے کی پلاننگ کی، اور ان کو اس اچھی تعبیر سے بچانے کی پلاننگ کی کہ یہ خیر ان تک نہ پہنچے۔ مگر جو کچھ انہوں نے کیا وہی برج بنا ان کی روحانی ترقی کے لیے، ان کے مقام اور مرتبے کے لیے، وہی فرسٹ سٹیپ تھا۔ یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہی ہوں اور سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ زندگی میں جب ہم حق کے راستے پر ہوں اور لوگ ہمارے لیے سازشوں کے جال بچھائیں، شیطانی کریں، تنگ کریں، ہمیں اس خیر سے روکنے کی کوشش کریں، تو جو ایکشن وہ لیں گے دراصل وہ ہمیں لے جائیں گے اس جگہ پر خود، وہ ہمیں اس چیز کے قریب کر دیں گے۔ یہ ایمان آپ کو اس واقعے سے ہونا چاہیے پڑھنے کے بعد، کہ اللہ تعالی اپنے کام کو پلان کرتے ہیں اور تدبیر کرتے ہیں۔ کیا موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اس واقعے کو آپ یاد کریں، فرعون نے لڑکوں کو قتل نہیں کیا تھا؟ کتنے لڑکوں کو فرعون نے قتل کیا تھا ایک موسیٰ علیہ السلام سے بچنے کے لیے؟ اور اللہ کی تدبیر دیکھیں کہ انہی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے گود لے کر پالا۔ یہ میرے رب کی تدبیر ہے کہ آپ کے دشمن سے آپ کا کام کروائے گا، فاسق سے دین کا کام بھی لے گا اللہ تعالی۔ اللہ پہ بس بھروسہ رکھیں۔ تو یہ بات یہاں بتا دی گئی کہ بھائی خود شکار کے بہانہ بنا کر لے گئے، جھوٹ بولا یعقوب علیہ السلام سے، ان کو کنویں میں ڈال کر آگے کہ کوئی لے جائے گا، بیچ دے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہمارے والد سے دور ہو جائیں گے، ہمیں اپنے والد کی پوری توجہ حاصل ہو جائے گی۔ اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں رہنا تھا، وہاں پر ان کو وہ وقت گزارنا تھا، ان کی آزمائش تھی، ان کا امتحان تھا، وہ وہیں سے مقام اور مرتبے، یعنی یہ پہلا امتحان تھا، فرسٹ سٹیپ ٹو سکسس، یہ والی وہ بات تھی، کنویں میں جانا۔ یہ بھی ہمیں سبق ملا ہے نا کہ آپ جس چیز کو تکلیف سمجھ رہے ہیں اور ناکامی سمجھ رہے ہیں، اور جس چیز کو آپ نقصان سمجھ رہے ہیں، وہ تکلیف نہیں تھی، وہ راحت کے لیے تھی۔ جیسے سرجری ہوتی ہے،
سم ٹائمز وہ سرجری تکلیف دیتی ہے، لیکن وہ پروسیجر آپ کو بڑی مصیبت اور برائی اور تکلیف سے بچانے کے لیے ہوتا ہے. تو اسی طرح سے کنویں میں ڈالا جانا، پھر مصر کے بازار میں بیچا جانا، بظاہر کتنی تکلیف دہ باتیں ہیں کہ ایک معصوم بچے کو تاریک کنویں میں چھوڑ دیا گیا اور پھر وہاں سے اس بچے کو بیچ ڈالا گیا. یہ سب تو اللہ نے کروایا. یوں ہی پروسیس ہوا کہ کنویں میں سے نکلیں گے، مصر کے بازار میں پہنچیں گے، وہاں سے خریدے جائیں گے، عزیز مصر کے پاس پہنچیں گے محل میں، اور اسی محل کے وارث بنیں گے، بادشاہ بنیں گے. یہ میرے رب کی شان، میرے رب کی حکمتیں ہیں جو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح بیان فرما دی، اور ہمیں بہت ہی زیادہ بہترین طریقے سے یہ بتا دیا گیا کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بس بھروسہ رکھے. اور جس طرح یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور یوسف علیہ السلام ظاہر ہے کہ ان میں سے ان کا حسن بھی مشہور ہے، اور ان کی نیک سیرتی بھی توجہ کا مرکز تھے اپنے والد کے، تو بھائیوں کو حسد ہوا. تو حسد بھی ایک فطری جذبہ ہے. اپنے طور پر ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کچھ ایسا کام نہ کریں جس سے مزید لوگوں کا حسد بڑھ جائے، لیکن بہرحال حاسد کیا کر سکتے ہیں، صرف دعائی کر سکتے ہیں حسد سے بچنے کے لیے. تو یہ ساری باتیں فطری طور پر جو حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے والد کو محبت تھی، وہی ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی. اور پھر اس کے بعد قافلے والوں کا تذکرہ کہ انہوں نے مصر کے بازار میں بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا. جب وہ جوان ہوئے تو یہ ایک اور آزمائش کہ عزیز مصر کی بیوی جس کا نام تاریخ میں، قرآن و حدیث میں نہیں ہے، بس لکھا گیا مورخین نے کہ زلیخا نام تھا، وہ انہی پر عاشق ہو گئی. ان کو اس نے برائی کی طرف بلایا، اور وہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کتنا مشکل تھا ایک حسین، ایک عہدے پر، بڑے عہدے پر، ایک بڑی پریسٹیجیس، ایک جو ہے وہ بڑی انفلوئنشل خاتون، پھر اس کے احسانات بھی کہ اس نے پرورش کی تھی، جگہ دی تھی، رکھا تھا، اور خود بھی جوان ہے. یہ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا مرد، او ہو جی عورتیں سج بن کر آتی ہیں ہمارے ایمان خراب کرتی ہیں، اتنے بیچاروں کے کچے ایمان ہوتے. تو یہ بھی دکھا دیا کہ یہ جو گناہ اور نیکی ہے انسان خود رسپانسیبل ہوتا ہے، کسی دوسرے پر نہیں ڈال سکتا اسے. تو یہ جو چیزیں یہاں پر آ گئی کہ اس کی دعوت کے باوجود، اس کے اختیار کے باوجود، اس کے احسانات کے باوجود، اس کے حسن کے باوجود، حضرت یوسف علیہ السلام نے حق کے راستے کو نہیں چھوڑا، گناہ میں، اللہ کی نافرمانی میں ہرگز ہرگز مبتلا نہیں ہوئے، جبکہ وہ دھمکیاں بھی دے رہی تھی. اب پتہ ہی تھا کہ یہ تو نارمل سی بات ہے، ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے، کسی بڑے انسان کو آپ ریفیوز کر دیں، اس کی خواہشات پوری نہیں کریں گے، چاہے رشتہ منع کر دیں، چاہے کچھ اور منع کر دیں، تو انہوں نے تو پھر انتقامی کاروائی کرنی ہی ہوتی ہے. تو کئی لوگ، یہ سب وہ چیزیں جس سے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ جھک جاتے ہیں. لیکن اللہ کے جو نیک لوگ ہیں اور جو انبیاء ہیں، کس طرح سے وہ استقامت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور اس برائی کو انہوں نے کس طرح اس دعوت کو ٹھکرایا، اور اس کے بدلے میں عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے، اور اس عورت کی بھی یہ ریکمنڈیشن تھی، یوسف علیہ السلام کو قید خانے جیل میں ڈال دیا گیا. پھر جیل میں بھی پہنچ کر جو یوسف علیہ السلام کا کام تھا، دعوت و تبلیغ آپ نے وہاں پہ شروع فرمائی، اور قیدی بھی آپ کی بڑی عزت احترام کیا کرتے تھے. بادشاہ وقت کے خوابوں کی آپ صحیح تعبیر بتا رہے تھے، تو اس وجہ سے بادشاہ وقت کی نظروں میں بھی آپ کا ایک مقام بن گیا. پھر اس کے بعد میں بادشاہ نے آپ کو خزانے، تجارت، اور جو مملکت کے جو وزیر ہوتے ہیں، خود مختار وزیر، یعنی بڑا اچھا ان کو عہدہ دے دیا. مصر اور آس پاس قحط پڑ گیا، اور قحط میں اناج ختم ہو گیا، اور یوسف علیہ السلام پہلے خواب کی تعبیر بتا چکے تھے، اور اناج کو سیو کر لیا گیا تھا. تو سب لوگ اناج لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آ رہے تھے. وہیں پر آپ کا بھائی بنیامین بھی آیا، وہ واقعہ بھی بیان کیا گیا، اور آپ کے باقی بھائی بھی آئے. تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے 2 ملاقاتوں کے بعد بیان فرما دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، کیونکہ یوسف علیہ السلام تو اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، مگر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا تھا. پھر وہ مزید واقعات ہیں انشاءاللہ اگلے سپارے میں انہیں کنٹینیو کریں گے. جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سنا، جو بیان کیا گیا، اللہ اس پر غور فکر کرنے، عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.